سب کا گھر بساتے بساتے اپنا گھر کہاں کھو دیا۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ آخری بار کب تھا جب آپ نے آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرایا تھا، یا وہ آخری بار جب آپ نے گرم چائے کا کپ سکون سے بیٹھ کر ختم کیا ہو، بغیر یہ سوچے کہ بچوں کا ہوم ورک رہتا ہے، یہ رات کے کھانے میں کیا بنے گا۔ ایک عورت، ایک ماں جب بچوں کی تربیت کی ذمہ داری سنبھالتی ہے تو وہ صرف اپنا وقت نہیں، اپنی پوری ذات وقف کر دیتی ہے۔ باورچی خانے کی تپش میں جھلستے ہوئے، راتوں کو ان کی ہلکی سی آہٹ پر جاگتے ہوئے، اور دن بھر ان کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے، وہ ایک ایسی خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے جسے دنیا صبر کہتی ہے، لیکن وہ دراصل تھکن ہوتی ہے، ایک ایسی تھکن جو ہڈیوں میں نہیں، روح میں اتر جاتی ہے۔ بچوں کے اچھے نمبروں، ان کے صاف ستھرے کپڑوں اور ان کی بہترین تربیت کی فکر میں آپ یہ بھول گئی ہیں کہ اس سارے عمل میں آپ کہاں پر ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے خوابوں کی قربانی دینا ہی عظیم ماں ہونے کی نشانی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک مرجھایا ہوا پھول پورے گلدستے کو تازگی نہیں دے سکتا۔ میری بات یاد رکھیں، آپ کا تھک جانا کوئی گناہ نہیں۔ آپ کا اپنے لیے تھوڑی سی خاموشی، تھوڑا سا سکون اور تھوڑی سی اپنی ذات مانگنا خود غرضی نہیں ہے۔ آپ ایک انسان ہیں، کوئی مشین نہیں، جس میں جذبات کی ریفلنگ کی ضرورت نہ ہو۔ اگر آپ اندر سے خالی اور اداس ہوں گی تو آپ بچوں کو وہ خوشی اور اعتماد کیسے دیں گی جس کے وہ حقدار ہیں۔ آج کا چھوٹا سا مشورہ، دن بھر میں صرف 15 منٹ نکالیں۔ وہ وقت نہ بچوں کا ہو، نہ کچن کا ہو، نہ شوہر کا ہو، وہ وقت صرف آپ کا ہو۔ اس میں وہ کام کریں جو آپ کو آپ ہونے کا احساس دلائے، چاہے وہ کوئی پرانی ڈائری لکھنا ہو یا خاموشی سے چھت پر ٹہلنا ہو۔ اپنی روح کو دوبارہ زندہ کریں۔ آپ جئیں گی تو ہی آپ کا گھر جیے گا۔ یاد رکھیے، آپ کا دل بھی ایک گھر ہے، اسے بھی محبت چاہیے، توجہ چاہیے، سکون چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے دل کا دروازہ ہمیشہ دوسرے کے لیے کھلا رکھا اور خود کو باہر چھوڑ دیا تو ایک دن آپ اجنبی بن جائیں گے، اپنے ہی وجود کے لیے۔ یہ بات کسی کو الزام دینے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ محبت کریں مگر خود سے نفرت نہ کریں، قربانی دیں مگر خود کو قربان نہ کر دیں۔ آج بھی وقت ہے، اپنے لیے ایک کونا بنائیں، اپنی خوشی کو اہمیت دیں، اپنی تھکن کو تسلیم کریں، کیونکہ جو خود کا گھر سنبھال لیتا ہے وہی دوسروں کے گھروں میں سکون بانٹ دیتا ہے۔ سب کا گھر بساتے بساتے اگر آپ نے اپنا گھر کھو دیا ہے تو رک جائیں، پلٹ کر خود کو گلے لگا لیں، کیونکہ آپ بھی اہم ہیں، آپ بھی قیمتی ہیں، اور آپ کا گھر ابھی مکمل طور پر گم نہیں ہوا۔ یہ بات سچ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا نیکی ہے، قربانی دینا عظمت ہے، لیکن خود کو مٹا دینا کوئی نیکی نہیں ہے، کیونکہ جو شخص اپنی ذات سے خالی ہو جائے وہ دوسروں کو کیا دے گا۔ سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب جن کے لیے ہم نے سب کچھ کیا وہ اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں اور ہم ایک خاموش کمرے میں بیٹھ کر یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کیا ہماری قربانی کافی نہیں تھی؟ ہم نے تو سب کا گھر بسایا تھا، پھر ہمارا گھر خالی کیوں رہ گیا؟ پھر ایک دن آئینے میں ایک چہرہ نظر آتا ہے جو مسکراتا تو ہے مگر آنکھوں میں چمک نہیں ہوتی۔ وہ چہرہ ہم سے سوال کرتا ہے، کیا تم خوش ہو؟ اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہم سب کو وقت تو دیتے ہیں، سب کو توجہ دیتے ہیں، سب کو اہمیت دیتے ہیں، مگر خود کو ہمیشہ بعد میں رکھ دیتے ہیں۔ بعد میں آرام کر لیں گے، بعد میں خوش ہو لیں گے، بعد میں اپنے خواب پورے کر لیں گے، اور یہ بعد میں آہستہ آہستہ کبھی نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو بہت مضبوط ہیں، آپ سب سنبھال لیتے ہیں، آپ کو تو عادت ہو گئی ہے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس مضبوطی کی قیمت کیا ہے، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس سب کے پیچھے کتنی تھکی ہوئی روح چھپی ہے۔
ہم دوسروں کے لیے مضبوط بنتے بنتے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ہمیں رونے کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو بہت مضبوط ہیں، آپ سب سنبھال لیتے ہیں، آپ کو تو عادت ہو گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی محبت ہے، یہی فرض ہے، یہی عظمت ہے، لیکن وقت گزرتا ہے اور ایک دن ہم خود سے یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ میں کہاں ہوں؟ میری خوشی کہاں ہے؟ میرا اپنا گھر کہاں ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے لیے قربانی دیتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، شادی کے بعد سسرال کو اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں، بچوں کی خاطر اپنی خواہشات دفن کر دیتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے دکھ بانٹتے ہیں، دوسرے کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، دوسروں کے خوابوں کی چھت بنتے ہیں، لیکن جب پلٹ کر خود کو دیکھتے ہیں تو وہاں صرف خاموشی ہوتی ہے، ویرانی ہوتی ہے۔ یہ کہانی انہی لوگوں کی ہے جو سب کا گھر بساتے بساتے اپنا گھر کہیں کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ باتیں سن کر اپنے دل کی آواز محسوس کی ہے تو سمجھ لیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دوسروں کے لیے جینا خوبصورت ہے، لیکن خود کے بغیر جینا انصاف نہیں ہے۔ آج سے اپنے دل کے دروازے پر اپنا نام بھی لکھیں، اپنی خوشی کو بھی جگہ دیں، کیونکہ جو خود کو سنبھال لیتا ہے وہی دوسروں کو سنبھالنے کے قابل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا گھر ابھی مکمل طور پر نہیں بکھرا، بس آپ کی توجہ کا منتظر ہے۔ اگر آپ آج سے اپنے لیے جینا سیکھ لیں تو یہ خود غرضی نہیں ہوگی، یہ خود شناسی نہیں ہوگی۔ اپنی خوشی کو گناہ نہ سمجھیں، اپنے خوابوں کو شرمندگی نہ بنائیں، اور اپنی خاموش تکلیف کو مسکراہٹ کے پیچھے نہ چھپائیں۔ ہو سکتا ہے اپنا سب کا گھر بسایا ہو، لیکن اب وقت ہے اپنے دل کا گھر سنوارنے کا۔ دل ایک ایسا گھر جہاں آپ کی آواز سنی جائے، جہاں آپ کی تھکن کو مانا جائے، جہاں آپ کو کچھ ثابت نہ کرنا پڑے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا ہے، اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ سب کے لیے ہیں مگر کوئی آپ کے لیے نہیں، تو یاد رکھیے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کی نیت، آپ کی قربانی اور آپ کے آنسو کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ سب کا گھر بساتے بساتے اگر آپ نے اپنا گھر کھو دیا ہے تو مایوس مت ہوں، کیونکہ گھر اینٹوں سے نہیں بنتا، گھر دل سے بنتا ہے، اور دل ابھی آپ کے پاس ہے۔